اور دوسرا کام جو اس جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جمعے کے دن مسواک کرنا خاص طور پر افضل ہے۔ مسواک کے بڑے فضائل و مناقب ہیں احادیث کے اندر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کو 70 فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوگا۔ تو اس مسواک کا جمعے والے دن اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسرا احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایام کا سردار جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ جمعۃ المبارک بڑی عزت اور عظمت اور شرافت والا دن ہے، جس کو غریبوں کے لیے چھوٹی عید بھی کہا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کام کاج ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ بڑی عظمت والا دن، بڑا مبارک دن ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اس مبارک دن کے بڑے فضائل و مناقب ذکر کیے گئے ہیں۔ آج کے اس درس میں جمعہ کے کچھ فضائل اور جمعہ کے دن کے جو مخصوص اعمال ہیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے سب سے بابرکت اور افضل دن ہے۔ اس دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جمعہ کے دن چند خاص اعمال ہیں جو ہمیں انجام دینے چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکیں۔ درج ذیل اعمال اللہ رب العالمین کے قربت کا ذریعہ، اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ وہ اعمال ہیں کہ جو اعمال ہم کریں گے۔ سب سے پہلا عمل جو ہم نے جمعے والے دن کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے صفائی کا اہتمام کرنا ہے، غسل کرنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، مونچھوں کے بال کترنے ہیں، اپنی داڑھی مبارک کو سیٹ کرنا ہے، اسی طرح کے زیر ناف بال ہیں اور بغل والے بال ہیں، یعنی اپنی صفائی، بدن کی صفائی کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور بعض احادیث میں فقہاء محدثین نے لکھا ہے کہ سنت ہے۔ بہرحال غسل کرنا ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا کام جو اس جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جمعے کے دن مسواک کرنا خاص طور پر افضل ہے۔ مسواک کے بڑے فضائل و مناقب ہیں احادیث کے اندر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کو 70 فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوگا۔ تو اس مسواک کا جمعے والے دن اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو ہم نے جمعے والے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خوشبو لگانی ہے اور اچھا لباس پہننا ہے۔ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جمعے والے دن خوشبو لگایا کرتے تھے اور بہترین لباس پہنا کرتے تھے اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں پسند فرمائی، ان میں سے ایک پسند حضور کی کہ مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، اس لیے خوشبو جو گھر کے اندر ہو، جو حد الوسع کوشش کرے کہ جو ہاتھ کے اندر ہو وہ خوشبو لگائے۔ اور چوتھا کام جو ہم نے اس مبارک دن کے اندر کرنا ہے وہ ناخن کاٹنے ہیں اور صفائی کرنی ہے۔ جمعہ کے دن جسمانی صفائی، ناخن کاٹنے اور غیر ضروری بال صاف کرنے کا اہتمام مسنون عمل ہے۔ اچھا لباس پہننا، 5واں کام ہم نے جو کرنا ہے وہ اچھا لباس پہننا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو بہترین لباس پہن کر آئے، یعنی کہ جو اس کے گھر کے اندر موجود ہو، بہترین لباس، صاف ستھرا لباس۔ اور چھٹا کام جو ہم نے کرنا ہے جمعہ والے دن، فرمایا جمعہ کے دن فجر کی نماز با جماعت
ادا کرنے کی حد درجہ فضیلت ہے۔ ویسے تو ہر دن جو ہے نا نماز باجماعت ادا کرنی ہے، لیکن جمعے کے دن اس کی خصوصیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی افضلیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور ساتواں کام جو ہم نے کرنا ہے، جس کے اندر آج مسلمان بڑی سستی کر رہا ہے، ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر گھر گھر کا یہ رونا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ بڑا مبارک دن ہے، اور اس کے اندر ایک کام یہ کرنا ہے، فرمایا کہ مسجد جلدی جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جلدی مسجد جائے، اس کا اجر اس کی قربانی کے جانور کے مطابق ہوگا۔ اور آٹھواں کام جو جمعہ والے دن کرنا ہے وہ ہے سورۃ کہف کی تلاوت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوگا۔ اور 9واں کام جو جمعہ والے دن کرنا ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور نمبر 10 جو 10واں کام ہے جو ہم نے جمعہ والے دن کرنا ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد جائے، اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور 11واں کام جو ہم نے جمعے والے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ غور سے سننا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خاموش رہو اور غور سے سنو، اگر تم میں سے تم نے کسی کو خاموش رہنے کو کہا تو یہ بھی لغو ہے۔ اور 12واں کام جو ہم نے جمعے والے دن کرنا ہے، فرمایا کہ دعا کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے جمعے کے دن ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس وقت کے لیے بعض محدثین نے وقت بھی لکھ دیا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، فرمایا کہ یہ وقت عصر کے بعد مغرب تک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ جمعے کے دن عصر سے اللہ کا ذکر شروع کرتی اپنے غلام کو کہتی کہ جب یہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس وقت اللہ سے دعا کروں گی کہ یہ جو ہے نا قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور 13واں کام جو ہم نے کرنا ہے، فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ جمعے کے دن صدقہ و خیرات کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اس دن کئی کیے گئے نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور 14واں کام جو ہم نے جمعے والے دن کرنا ہے، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں اور نماز کا خاص اہتمام کریں۔ اور 15واں کام فرمایا مسجد پیدل جو ہے نا جایا جائے، سواری کے اوپر نہ جائیں بلکہ پیدل چل کر جائیں۔ ہاں جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کے لیے گنجائش ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے مسجد جائے اس کے ہر قدم ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور 16واں کام جو ہم نے جمعے والے دن کرنا ہے، جمعے کے دن نفل نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر ظہر اور مغرب کے بعد۔ اور 17واں کام جو ہم نے جمعے والے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ جو پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ جمعے والے دن عصر سے مغرب تک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، بلکہ سارا دن جمعے کا دن دعا بندہ کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہر حال میں اللہ سے مانگتا رہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں اللہ سے مانگتا رہے۔ نامعلوم کون سی گھڑی ایسی ہوگی جس کے اندر ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے اور ہمارا جو ہے نا کام بن جائے۔ اس لیے یہ جو کام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے ارشاد فرمائے ہیں، ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہم عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔